वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम केसी से में हमें ज्वाइन किया है आसिफ बाजवा साहब हैं PMLN से। बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नुमान कैसर हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया नुमान आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो नुमान की तरफ आती हूँ। नुमान मुझे ये बता दें, ये जो फोर्स की अनाउंसमेंट की जा रही है, फिर उसके हवाले से जस्टिफिकेशंस भी सामने आ रही हैं कि ये फ़ोर्स ख़त्म कर दी जाएगी, खान साहब की रिहाई होगी, वो ख़ुद इसकी तहलील करेंगे। फोर्स बनाने के लिए इसकी कानूनी और आइनी कुछ एंगल्स तो बता दें, क्या इस बात की इजाज़त है, स्पेशली उस कॉन्टेक्स्ट में जब हमारे पास आइन का आर्टिकल 256 भी इस हवाले से मौजूद हो? जी फ़ायज़ा, बुनियादी इसके अंदर जो मालूमात हमें चाहिए वो ये चाहिए कि क्या ये फ़ोर्स पुरअमन तरीके से जो इमरान खान साहब की रिहाई कराना चाहते हैं, या इस फोर्स का मकसद है कि वो रियासती मशीनरी का डंडे से या बंदूक से मुकाबला करेंगे। जो लगता है, जो अनाउंसमेंट्स हमें अखबारों में या टीवी चैनल्स में नज़र आ रही हैं, उस पर उनका कहना ये है कि ये पुरअमन फोर्स होगी। और अगर ये पुरअमन फोर्स होगी तो फिर जो आपने जिक्र किया आइन के आर्टिकल 256, 243 तो ये कहता है कि जो मिलिट्री है, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी है, वो फेडरल गवर्नमेंट की उसको बनाएगी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसके कमांडर इन चीफ होते हैं। और 256 ये कहता है कि कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी फोर्स नहीं बना सकती जो मिलिट्री वाला काम अदा करे। तो मिलिट्री वाला काम वही होता है कि जैसे आपने मुल्क से बाहर कोई लड़ाई करनी है, डिफेंस का मामला है। सो मेरी दानिश में जो मुझे कानून का थोड़ा सा या कानून की तशरीह का जो थोड़ा सा मुझे इल्म है, उसके मुताबिक तो ये जो बेसिकली 243 256 बात कर रहे हैं ऐसी फोर्स बनाने की जो किसी दूसरे मुल्क से लड़ाई के लिए इस्तेमाल होगी। तो इस सूरत में अगर तो ये प्रोविंस फोर्स बना रहा है, जो कि नहीं बना रहा, तो प्रोविंस इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए फोर्सेस बना सकते हैं। नहीं, ये जो वजीर आला ने अनाउंसमेंट की है, ये प्रोविंस की इसको फोर्स समझा जाएगा या एक सियासी जमात की? मैं देखिए इसीलिए थोड़ा सा दर्जा बदर्जा बात को आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है कि अगर सूबा बनाए तो वो भी डिफेंस पर्पसेस के लिए नहीं बना सकता, लेकिन इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है एज पर द आइन, तो ऐसी कोई फोर्स अगर बनाना चाहे तो उसकी इजाजत मौजूद है जो कि इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगी। लेकिन जहां तक इस फोर्स का ताल्लुक है, ये तो पीटीआई एज ए सियासी जमात बना रही है और जो सुहेल अफरीदी साहब हैं एज ए पीटीआई के लीडर इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर अनाउंसमेंट करेंगे, और अगर करेंगे तो ये इस एम्बिट में आ जाएगी कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, बेशक मिलिट्री का पर्पस नहीं है, लेकिन किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को ऐसी फोर्स का हक दिया जा सकता है। एक और चीज़ एक और चीज़ क्लियर कर दें, फिर मैं बाजवा साहब की तरफ आती हूँ। क्या सीएम, जैसे वो सीएम के एक ओहदे पर हैं, सीएम अपनी प्राइवेट या अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस तरह का कोई भी ऐलान कर सकते हैं और उसको इंडिविजुअल कैपेसिटी में कंसीडर भी किया जा सकता है, क्योंकि बहरहाल उनके पास एक ओहदा है? मेरे ख्याल में इनको एहतियात करनी चाहिए थी। कानूनी तौर पे तो मुझे कोई उस पर कदगर नजर नहीं आती। ठीक है। पीटीआई की अगर उनके जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने उनकी एक जिम्मेदारी लगाई है कि वो स्ट्रीट एजिटेशन करें, और उनको लगा कि जो पुरअमन तरीके से कोशिश की जा रही थी उसमें जो पीटीआई वर्कर्स हैं वो इस हद तक स्टेट जो ब्रूटल फोर्स है उसका मुकाबला नहीं करें। जरूरी नहीं है कि ऑफेंस करें, उन पे जो अटैक्स किए जा रहे हैं या वो जो अपनी पेनिट्रेशन कर सकते हैं, मुझे लगता है कि ये फोर्स उसलिए बनाई जा रही है कि पुरअमन अंदाज के अंदर रहते हुए वो जो स्टेट ब्रूटैलिटी को वो कहते हैं उसको बर्दाश्त कर सके और फिर भी ना रुके। तो ये ऐसे लगता है जैसे इंसाफ यूथ विंग की कोई अगली फॉर्म है। अगर उनका यही मकसद है कि ये भी नहीं पता कि यूथ विंग उनका कहाँ पे है, तो सारी चीजें मिक्स हुई हुई हैं। मुझे कानून और आइन का मुताला करके यही लगता है। देखिए वकला उनके पास हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब खुद वकील हैं, और वकला भी उनके साथ काफ़ी हैं। उनकी मशावरत के बगैर ये सारी फोर्स बनाई नहीं जा सकती। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉलिटिकल फोर्स है, उसका नाम फोर्स जरूर रख दिया है, जो कि इमरान खान की स्ट्रगल के लिए फोर्स के अलावा कोशिश करेंगे। ये मेरी अपनी सियासी बसीरत है। बाजवा साहब से जान लेते हैं। बाजवा साहब, एक फोर्स आ रही है सर, कल मेरे प्रोग्राम में जब डिस्कशन हो रही थी तो इस बात पे एतराज़ था कि वर्ड फोर्स क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो वर्ड फोर्स है ये तो हमारे फोर्सेस के लिए होता है, जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनके लिए, जब मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए। अब ये फोर्स का जो वर्ड यूज़ किया गया है, इस पर कोई आप लोगों ने कोई तैयारी की है? अब आप लोग कैसे इस फोर्स से निपटेंगे, क्या करेंगे, कैसे सामना करेंगे इस सब का? आपका बहुत शुक्रिया, मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि जिस तरीके से मेरे भाई इंटरप्रेट कर रहे थे आपके क्वेश्चन को, मेरी नजर में ऐसा कतन भी नहीं है
अच्छा, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن میں یا کسی بھی لا میکنگ ایجنسی میں آپ اس طرح کی فورس کا قیام ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جہاں تک میری سمجھ ہے یہ ایک انہوں نے ایک سہیل آفریدی صاحب نے ایک پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم بانی پی ٹی آئی کو ایسے لوگ اکٹھا کریں گے جس طریقے سے پہلے وہ ڈنڈا بردار اور غلیلے لے کے اور جس طریقے سے وہ اسلحہ لے کے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرتے تھے. کیونکہ یہ ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھے سہیل آفریدی صاحب. بہت جب یہ پڑھتے تھے کالج میں یونیورسٹی میں اس وقت سے یہ اٹیچڈ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور عمران نیازی صاحب کے ساتھ. تو انہوں نے اپنی ایک جس طریقے سے آج کل پاکستان تحریک انصاف خلفشار کا اور انتشار کا شکار ہے. ان کی آپس میں کوئی کوآرڈینیشن نہیں ہے, کوئی ان کی میٹنگز نہیں ہے. یہ میرے دوست کہہ رہے تھے نا کہ ان کے پاس بیرسٹر گوہر ہے یا ان کے پاس دوسرے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. کیا بیرسٹر گوہر یا سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے نامی گرامی وکیل کسی پروونشل چیف ایگزیکٹو کو ایسا مشورہ دے سکیں گے کہ وہ کوئی فورس بنائے جو پیرالل ہو گورنمنٹ کی فورسز کے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. یہ صرف انہوں نے دراصل ان کی تربیت ہی ایسی ہے, ان کا لیڈر یہ چاہتا ہے, ان کی سارے لوگ انتشار کا شکار ہے, فکر بھی کریں. وہ چاہتے ہیں کہ یوتھ کو آرگنائز کیا جائے اور فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر حملہ کیا جائے. اور جس طریقے سے اس سے پہلے بھی گنڈا پور صاحب کہتے تھے کہ اگر ہم واپس نہ آئے تو آپ ہماری نماز جنازہ پڑھ لینا, اور سر کے اوپر وہ کفن باندھ کے لے کے گئے تھے, سفید کپڑے باندھ کے لے کے گئے تھے, پھر بھیگی بلیوں کی طرح پیچھے بھاگ بھی گئے تھے. پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں سے کس راستے سے بھاگے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک کوئی ایسی فکر والی بات نہیں ہے, اور اس بات پہ سوچنا ہمارے لیے بالکل تصور بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی کسی بات کے اوپر غور کریں. جس طریقے سے یہ انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیں گے اور اس وقت تک دھرنا دیں گے جب تک ان کو ہاسپٹل میں نہیں لے کے جاتے, ان کے اپنے جو معالج ہے وہ نہیں ان کا معائنہ کرتے. تو 4 دن کے بعد خود ہی انہوں نے کہا جی اب رمضان آ گیا, وہ اپنے گھر پہ جا رہے ہیں, خدا حافظ. یا اس طریقے سے جب انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ہم پہیا جام کر دیں گے, اور میں نے سنا, میں نے دیکھا 9 فروری کو آپ نے بھی شاید پروگرام کیے تھے کہ کہیں بھی پورے پنجاب سے, کہیں سندھ سے, کہیں بلوچستان سے کسی قسم کی فوٹیج یا کوئی ویڈیو نہیں آئی. اس کو میں چھوڑ ہی دیں. نہیں باجوہ صاحب, ویڈیوز تو انہوں نے پرووائڈ کی تھی, ویڈیوز تو تحریک انصاف نے پرووائڈ کی تھی. دکانیں بند ہوئی تھیں لیکن جس بڑے لیول کا وہ کہہ رہے تھے اس لیول کی نہیں ہو سکی. نہیں وہ میں دیکھیں, وہ بھی دکانیں اگر بند ہو, اتوار والے دن چھٹی ہو اور سرکاری ہالیڈے ہو, تو دکانیں تو الٹیمیٹلی میڈم بند ہونی تھی نا. ان کی فوٹیج بنا کے, اور یہ اتنے کاریگر ہیں کہ جب 1 اکتوبر کو انہوں نے حملہ کیا فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر, تو انہوں نے غزہ کے اوپر جو حملے ہوئے تھے, غزہ میں جو چیخو پکار تھی, غزہ میں جو اٹیکس تھے, ان کی ویڈیوز لگا دی اور ان کو کہا کہ یہ اسلام آباد میں ایسا ہوا ہے. یہ تو دیکھیں, اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات کی آپ ہی کے پروگرام میں. پہلے انہوں نے کہا جی ہمارا تو 1000 آدمی شہید ہو گیا, پھر یہ کہا نہیں 200 آدمی شہید ہو گیا, پھر کہا نہیں 100 آدمی شہید ہو گئے, پھر کہا 20 آدمی شہید ہو گئے, پھر کہا 11 آدمی شہید ہو گئے, اور صرف ایک کے گھر گئی محترمہ, ان کے گھر جو شہید ہوا تھا ان کے گھر گئی ان کی کوئی فائنینشیل ہیلپ کے لیے. تو باقی لوگوں کا آج تک یہ نہیں دکھا سکے کہ کسی کے گھر, شہید کے گھر یہ گئے تھے فاتحہ خوانی کے لیے یا اس کے گھر افسوس کرنے کے لیے. تو یہ بالکل ایک فضول انہوں نے ایک تماشا لگانے کی, وہ دراصل چاہتے ہیں کہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جائے, یوتھ کو گائیڈ کرے, اور ملک میں قتل و غارت گری ہو, لاشیں گرے, خون بہے, تاکہ عمران نیازی صاحب جو کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں انقلاب لانے جا رہا ہوں, بھائی ایسے انقلاب آتے ہیں
جس طریقے سے یہ انقلاب لانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ان کے خیال میں بھی نہیں ہے. انہوں نے باجوہ صاحب آپ لوگ بھی تو ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے نا, آپ لوگ بھی ملاقاتیں روک دیتے ہیں, پھر کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی لے کے وہ سامنے آ جاتے ہیں. میں آتی ہوں آپ کی طرف ذرا باجوہ صاحب, میں نعمان صاحب سے جان لوں, باتیں کی جا رہی ہیں یہ لڑائی جمہوریت اور آئین کی بالادستی اور آزاد میڈیا کے لیے ہوگی. آزاد میڈیا کیا, ہم نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا مریم نواز صاحبہ ایک جانب صحت کو لے کے احتجاج تو چل ہی رہے تھے, ان کے ماضی کی تلخ یادیں بھی ہیں, لیکن ایک دو دن پہلے مریم صاحبہ نے خان صاحب کی کچھ ویڈیوز چلوا دی تھیں, اب وہ میڈیا پہ چل گئی تھی. ویسے تو بڑے عرصے سے ہم ان کی کوئی تصویر وغیرہ تو چلے وہ الاؤ نہیں ہے کہ ہم چلا سکے, لیکن وہ چل گئی نا, کیونکہ سی ایم نے چلائی تو پھر وہ چل گئی سب جگہ پہ. اس دوران انہوں نے کہا کہ انہوں نے مطلب اپنی پرانی جو بیماری ہے اس کا بھی ذکر کیا, اپنی والدہ محترمہ کا بھی ذکر کیا, پھر بڑے میاں صاحب کی بیماری کا بھی ذکر کیا. اچھا بیماری کے معاملات چل رہے ہیں, لیکن کیا اب خان صاحب کی بیماری کو لے کے جو انہوں نے تنقید کی یا ابھی جو تنقید کی جا رہی ہے یا جو معاملات چل رہے ہیں, آپ کے خیال میں جو ماضی کی تلخیاں ہیں وہ ابھی کے فیصلوں پہ, ابھی کے حالات پہ, ابھی کی موجودہ صورتحال پہ امپیکٹ کر رہی ہیں, اثرات ڈال رہی ہیں, یا ماضی کی تلخیاں ایک سائیڈ پہ ابھی کے حالات, ابھی کی حالات کو دیکھ کے کیے جا رہے ہیں فیصلے؟ دیکھیں انگریزی میں کہا جاتا ہے ٹو رانگس ڈونٹ میک اے رائٹ. جب اگر غلط چیز ماضی میں ہوئی ہے, اگر کوئی ہوئی ہے, دیکھیں میں تو ایک قانونی تبصرہ دینا چاہوں گا اس پہ, جی تو یہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ حال میں بھی وہ غلطی اس کو دہرائیں. اصل میں سوال یہ ہے کہ اگر ماضی میں ایسی کوئی چیز ہوئی ہے یا اگر ابھی ہو رہی ہے, دونوں صورتوں میں اگر کوئی بیمار ہے, شہری ہے پاکستان کا, ارسپیکٹیو کہ وہ قیدی ہے, کنوکٹ قیدی ہے, نان کنوکٹ قیدی ہے, یہ جو رائٹ ٹو ہیلتھ ہے, یہ رائٹ ٹو لائف جو آرٹیکل 9 ہے ہمارے آئین کا, اس کے ساتھ بندھا ہوا ہے. اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیونکہ وہ قیدی ہے تو اس کو یہ حق نہیں ملے گا. تو اگر ان کی اتنی اسپیکولیشنز ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں, ان کی آنکھ کے بارے میں, تو حکومت یہ ساری اسپیکولیشن اور افواہوں کو ختم کیوں نہیں کرتی ہے کہ ڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنائے, ساتھ عمران خان صاحب کی جو ذاتی معالج ہیں ان کو ساتھ بنائے, ملاقات کرائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے. دیکھیں جب یہ چیز نہیں کی جا رہی تو اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. دیکھیں آپ, میں کچھ جسٹیفائی نہیں کر رہا, جیسے میرے دوست ہیں انہوں نے شاید یہ کہا ہے کہ میں کچھ جسٹیفائی کر رہا ہوں, ایسا میں نے قانونی طور پہ بات کی ہے کہ اگر وہ پرامن انداز میں موومنٹ کو لے کے چلتے ہیں تو فورس کے نام سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل میں میٹر یہ کرتا ہے کہ سبسٹنس کیا ہے, قانون میں فارم کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نام کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سو اگر آپ یہ چیزیں نہ کریں, ان کی آنکھ کا معاملہ یا کوئی صحت کا معاملہ ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں, تو ان کو ایسی فورسز یا پولیٹیکل فورسز یا فورس ایز اٹ از فورس یہ بنانے کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ I'm not justifying again, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے جب سیاست ہوتی ہے تو ایک طرف اگر سیاست کی جا رہی ہے کسی ایک لیڈر کی, ریکگنائز لیڈر ہے آپ کا, ہیرو بھی ہے آپ کا, ٹھیک ہے, آپ کی حکومت بھی ایک دفعہ کر چکا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, مریم صاحبہ چلیں پہلی دفعہ آئی ہے, ان لوگوں نے بھی سختیاں جی لی, زرداری صاحب نے بھی سختیاں جی لی, بینظیر صاحبہ جلا وطن رہی اور ان کو الٹیمیٹلی شہید کیا گیا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ موجود ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم سیاستدان اکٹھے ہو کے اس روش کو ختم کیوں نہیں کرتے؟ جب کسی کی جان کا معاملہ ہے, کسی کی صحت کا معاملہ ہے, آئین اور قانون کا معاملہ ہے, اور اگر آپ لگتے ہیں کہ کوئی ایسی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فورس آپ سمجھتے ہیں کہ موجود ہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر جو کہ آپ کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی ہے, ڈیوائڈ اینڈ کنکر کی پالیسی استعمال کرتی ہے, تو وائی ڈونٹ یو گیٹ ٹوگیدر؟ اپنی باتیں کریں, آئین میں جو لکھا ہے آئین کی باتیں کریں, چارٹر آف ڈیموکریسی کریں, چارٹر آف اکانومی کریں. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ عمران خان اور وہ حکومت میں آتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے. بھئی اگر آپ نے ان سے بات نہیں کرنی تو سیاسی طور پہ کس سے بات کریں گے آپ؟ صحیح کہہ رہے ہیں آپ ان سے بات کریں. نہیں, وہ جن سے بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان سے بات نہیں نہ کرنا چاہ رہے. یہ اب ایک ایسی چیز ہے, میں کیونکہ وکیل کے طور پہ بات کر رہا ہوں, آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے, تو میں تو یہی بات کروں گا, کو دیکھ کے بات کریں, ڈیمانڈ کو دیکھ کے بات کریں جو تحریک انصاف کی ڈیمانڈ ہے. جی تحریک انصاف کی ڈیمانڈ میں تو بالکل سمجھتا ہوں بجا ہے, جس طرح نواز شریف صاحب کی بجا تھی جب وہ اگر بیمار تھے بھی, کلثوم نواز صاحبہ کی جس طرح ایشو ہوا, نواز شریف صاحب اس میں پہنچ نہیں پائے, ان کو پہنچنے نہیں دیا گیا, غلط تھا. یہ ساری, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری ایکٹیویٹیز یہ اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ شاید اس ملک میں آئین و قانون ہے ہی نہیں. جو رہتا ہوا آئین و قانون رہ گیا تھا بائی دا وے,
یہ جو آپ کی حالیہ 2 ترامیم آئی ہیں انہوں نے وہ رہتی سہتی کسر تیسری بھی شاید آ رہی ہے، باجوہ صاحب سے پوچھیں گے وہ بھی آ بھی رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے نعمان، بریک سے واپس آتے ہیں تو باجوہ صاحب سے جانتے ہیں کہ باجوہ صاحب اس ساری صورتحال پہ کیا کومنٹ کرتے ہیں، لیکن ناظرین اس بریک کے بعد.